www.attableek.com, the reviver of Iman. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت جو مولانا نے آیات تلاوت کی ہے، ذہن میں آیا کہ اسی سے متعلق دو چار باتیں عرض کروں. اب تعالیٰ جل شانہ نے دو راستے بیان فرمائے، ایک جنت کا، ایک جہنم کا، ایک آگ کا، ایک باغ کا، ایک خیر کا، ایک شر کا. دو راستے اللہ نے ذکر فرمائے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کو یوں بھی بیان کیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دو راستے رکھے. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو سارے دلائل فراہم کر دیے، راستے بھی بتا دیے، عقل بھی عطا فرمائی، شعور بھی عطا فرمایا، وجدان بھی عطا فرمایا، سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی. پھر بہت ممکن ہے کہ عقل غلط راستے پر لے جاتی تو انبیاء بھی عطا فرمائے، کتابیں بھی عطا فرمائی، تاکہ بندہ اپنے عقل کے بل بوتے پر غلط نہ چلا جائے، خواہشات پر عمل نہ کر لے. اس لیے انبیاء بھی دیے، کتابیں بھی دی. البتہ یہ یاد رکھیں کہ شریعت کی بنیاد تعالیٰ جل شانہ نے عقل پر نہیں رکھی، شریعت کی بنیاد اللہ نے وحی پر رکھی. اس لیے کہ عقل خواہشات کے تابع ہوتی ہے. میری خواہش جیسے چاہتی ہے، میری عقل بھی اسی طرح کے دلائل فراہم کرتی ہے. بعض مرتبہ آپ دیکھ لیں کہ انسان کی خواہشات جب حرام چیز کو پسند کرتی ہے تو میری عقل بھی اسی طرح کے دلائل کو مجھے دیا کرتی ہے. اہل مکہ کا یہی مسئلہ ہوا کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے سود اور انٹرسٹ کی حرمت کو نازل کیا تو اہل مکہ کہنے لگے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف سود کو حرام کیا جا رہا ہے، حالانکہ سود اور بزنس میں کوئی فرق نہیں ہے. انما البیع مثل الربا، یہ اہل مکہ کا جملہ تھا. انما البیع مثل الربا، فرمایا بزنس اور سود دونوں ایک ہی طرح کا ہے. سود میں 100 کے 110 ہو جاتے ہیں، بزنس میں بھی 100 روپے، اس کے بدلے میں 110 کے اندر میں نے بیچا تو یہاں بھی 10 روپے ہیں، یہاں بھی 10 روپے ہیں. پھر یہ کیا بات ہے کہ محمد کا قرآن سود کو حرام کرتا ہے اور بزنس کو جائز کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم نے اپنی عقل پر سوچا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. بزنس میں تم اپنی چیز کے بدلے میں 10 روپے زائد لے رہے ہو، وہ چیز کے بدلے میں ہو رہے، اور یہاں جو تم 10 روپے لے رہے ہو اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے تم سامنے والے کے خون کو پی رہے ہو اور یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. یہی وہ فرق تھا جو ان کی عقل میں نہیں آیا اور ان لوگوں نے انما البیع مثل الربا کہہ دیا. آج بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جو عقل کے بل بوتے پر شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ضلوا واضلوا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے باب میں فرمایا علم میراث کو سیکھو اس سے پہلے کہ ظانین یعنی عقل والے اپنے عقل سے میراث تقسیم کرنے لگے. اس لیے کہ میراث کے مسائل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے اتارے ہوئے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. مستقلاً اللہ نے رکوع اتارا اور اس کے اندر تمام کے حقوق کو بیان کیا کہ شوہر کے مرنے پر بیوی کو کتنا ملے گا اور بیوی کے مرنے پر شوہر کو کتنا ملے گا، اولاد ہیں تو کتنا کم ہوگا، اولاد نہیں ہے تو کتنا زیادہ ملے گا، ماں باپ کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، صرف بیٹیاں ہیں تو کتنا ملے گا،
بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے تو پھر کتنا ملے گا؟ مستقلاً رکوع اتارا. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یوصیکم اللہ کا رکوع تلاوتاً بھی مشکل ہوا کرتا ہے اور عملاً بھی مشکل ہوا کرتا ہے. تلاوتاً تو اس لیے کہ حافظ صاحب پر متشابہات کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے بعض حافظ صاحب یوصیکم اللہ میں بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس دن جو ہے جو نئے نئے حافظ ہوتے ہیں وہ سو بھی جاتے ہیں کہ آج کچھ سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ابھی صاحب آپ پڑھا لینا، مولانا آپ پڑھا لینا. تو تلاوتاً بھی یہ رکوع مشکل ہے اور عملاً بھی مشکل ہے. عملاً کا معنی میراث کا تقسیم کرنا، مال کا دینا، یہ انسان پر گرا گزرتا ہے، مشکل ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تعالی جل شانہ نے شریعت کا مدار عقل پہ نہیں رکھا، شریعت کا مدار وحی پر رکھا، اس لیے کہ وحی خواہشات سے پاک ہے. وہی براہ راست اللہ کا کلام ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اتاری گئی، آپ کے جسد اطہر اور آپ کے دل مبارک کے اوپر اس وحی کو اتارا گیا. اور ایک عجیب و غریب جملہ ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث جلیل ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے قلب مبارک کو نکال کر، روایت میں ہے اور صحیح ترین روایت ہے، مائے زمزم کے ذریعے سے دھویا گیا، زمزم پانی کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا. یہ تو سائنس نے ابھی نکالا ہے کہ چیر پھاڑ کر کے اس کے قلب کو، اس کے ہارٹ کو نکالتی ہے اور اس کے اندر جو کچھ کرنا ہوتا ہے. 1400 سال پہلے جبریل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو کھولا، قلب مبارک کو نکالا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں سے آپ کو کاٹا گیا تھا اس کی نشانی میں نے خود دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، اور آپ کے قلب مبارک کو مائے زمزم سے دھویا اور پھر اس کے بعد رکھ دیا. علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملیم شرح مسلم کے اندر اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے حضرت یوں فرماتے ہیں کہ قلب اطہر کو، قلب مقدس کو مائے مقدس سے، بہت پیارا جملہ ہے، قلب مقدس کو مائے مقدس سے، ماں کا معنی پانی، قلب مقدس کو مائے مقدس سے یعنی پاکیزہ پانی سے ید مقدس نے دھویا. ید مقدس کا معنی جبریل امین جن کو قدس کہا جاتا ہے. فرمایا قلب مقدس کو مائے مقدس سے ید مقدس نے دھویا تاکہ علوم مقدسہ کو اتارا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علوم کو آپ کے سینے اطہر کے اوپر، آپ کے قلب مبارک کے اوپر اتارا جائے. تو گویا چار قدس اس کے اندر جمع ہو گئے. قلب بھی مقدس ہے، پانی بھی مقدس ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ مائے زمزم مائے کوثر سے بھی افضل ہے. مائے زمزم جو ہے وہ مائے کوثر سے بھی افضل ہے، حالانکہ کوثر جنت کا پانی ہے. اور اس کی دلیل حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ جب قلب اقدس کو دھویا گیا، نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو دھویا گیا تو برتن جنت سے لائے گئے ہیں. صحیح ترین روایت میں ہے کہ جنت کے برتن جو سونے کے تشت تھے وہ لائے گئے اور اس میں آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا. تو جو جبریل وہاں سے برتن لا سکتا ہے وہ کوثر کا پانی بھی لا سکتا تھا، لیکن کوثر کے پانی سے نہیں دھویا، زمزم کے پانی سے دھویا. معلوم ہوتا ہے مائے زمزم مائے کوثر سے بھی افضل ہے. یہ خود حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. خیر یہ ایک بہت لمبی بات ہے معراج کے باب میں. مجھے تو یہ کہنا ہے کہ وہی جو ہے وہ ایسی صاف ستھری چیز ہے جو خواہشات سے پاک ہے، اور خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی خواہشات سے بالکل پاک ہے، اغراض سے بالکل پاک ہے. جس کے دل میں کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، جس کا دل خواہشات سے بالکل پاک ہے. اسی لیے متفقہ فیصلہ ہے امت کے اکابر کا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صغائر سے بھی کبائر سے بھی. ان سے بڑا گناہ بھی نہیں ہوتا اور ان سے چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوتا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تعالیٰ نے علوم کو نازل فرمایا تو ہمیں عقل دی، شعور دیا، وجدان دیا، سمجھنے کی صلاحیت دی. اور ان تمام چیزوں کے باوجود خطرات تھے کہ میری عقل خواہشات پر لے جاتی، تو ہمیں انبیاء دیے، ہمیں قرآن دیا، ہمیں کتابیں دی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب بھی اگر تم خیر سے ہٹو گے اور شر پر چلے جاؤ گے تو پھر اللہ کا قصور نہیں ہوگا، تمہارا قصور ہوگا.
تم نے خود شر کے راستے کو اختیار کیا. ہم نے تو تمہیں ساری صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، راستہ بتانے والا دیا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہم نے تمہیں نظائر دیے تھے. وہ کیا نظائر تھے؟ زمانے کے علماء دیے، زمانے کے اولیاء دیے، زمانے کے محدثین دیے، زمانے کے فقہا دیے، زمانے کے مفسرین دیے. ہر دور میں ہم نے اولیاء اور مفسرین اور محدثین اور علماء دیے تاکہ یہ علماء تمہاری رہنمائی کرتے رہیں، تمہیں راستہ بتاتے رہیں. اس کے باوجود اگر تم شریعت پر نہیں چلو گے تو قصور تمہارا ہوگا. پھر عذاب کے حالات میں یہ نہ کہنا کہ قصور اللہ کا ہے، قصور ہمارا ہی ہوگا. اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے، خیر کا بھی، شر کا بھی، اچھا بھی، برا بھی. اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کون سے راستے کو اپناؤ گے. ابھی جو مولانا نے آیات تلاوت کی اس میں پہلے جنت کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اجمی ٹھہرے، قرآن کا معنی نہیں جانتے ورنہ آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں. اجمی ٹھہرے، معنی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ورنہ ہم قرآن کے پڑھنے پر آنکھوں سے آنسو آ جاتے. اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ یمین والے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کا نام اعمال قیامت میں ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو جیسے دنیا میں بچہ کامیاب ہوتا ہے اور وہ سب کو اپنا جو ہے نمبرات کا جو آتا ہے اور کامیاب ہو کر کے جو آتا ہے تو وہ سب کو بتاتا پھرتا ہے دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. قیامت کے دن کامیاب ہونے والا بندہ جس کے رائٹ ہینڈ میں اس کا نام اعمال دیا گیا وہ سب کو بتائے گا دیکھو دیکھو ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میرا نام اعمال تو پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، جنت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیوں؟ مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے رب کو حساب دینا ہے. جس کو حساب کا یقین ہوتا ہے وہ غلط کام نہیں کرتا. دنیا کا بھی دستور ہے، ایک بلڈر، ایک کنٹراکٹر ایک مکان بنا رہا ہے یا کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے سامنے یہ بات ہے کہ مجھے میرے آقا کو، میرے سیٹ کو، میرے مالک کو حساب دینا ہے، وہ کبھی رونگ کام نہیں کرے گا، وہ غلط کام نہیں کرے گا. تو یہ بندہ بھی قیامت میں کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرے رب کو حساب دینا ہے اور اسے ملنا ہے، اور جب یقین تھا تو میں نے کالے دھندے دنیا میں نہیں کیے تھے، بغاوت اللہ کی نہیں کی تھی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اب اللہ کہتا ہے میں جو اس کو زندگی عطا کروں گا وهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو مزہ کرو، یہ جنت ہم نے تمہیں دے رکھی ہے. اب کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کچھ نہیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں مصائب جھیل کر کے آئے، پریشانیاں اٹھا کر کے آئے. تم نے دکھوں میں بھی مجھے یاد کیا، تم نے سکھوں میں بھی مجھے یاد کیا، تم نے دولت میں بھی مجھے یاد کیا، تم نے غریبی میں بھی مجھے یاد کیا، تم نے بیماریوں میں بھی مجھے یاد کیا، اور تم نے اچھی حالت میں بھی مجھے یاد کیا. تم مجھے ہر وقت یاد کرتے تھے، اس کے بدلے میں آج میں تمہیں وہ جنت دے رہا ہوں. قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب اللہ ایک دوسرے طبقے کو ذکر کر رہا ہے. واما من اوتی کتابہ، جہاں سے دوسری رکعت شروع ہوئی. واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور جس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہاتھ میں دیا، بس یہ علامت ہوگی کامیابی اور ناکامی کی. جس کے سیدھے ہاتھ میں ہے کامیاب، جس کے لیفٹ ہاتھ میں وہ ناکام، جس کے الٹے ہاتھ میں قیامت کے دن نام اعمال دیا گیا. یہاں تو ہے لیفٹ میں، الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں. اور دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیچھے سے دے گا. مفسرین نے دونوں کے درمیان تطبیق بیان فرمائی کہ پیچھے مجرم کو باندھ دیا جائے گا اور پھر اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، میں دنیا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے حساب دینا ہے، مجھے یقین ہی نہیں تھا حساب کا، مجھے یقین نہیں تھا دوبارہ زندہ ہونے کا،
دوبارہ حضوری کا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ہلک عنی سلطانیہ، اور دنیا کی میری چودراہٹ پنا بادشاہت پنا ختم ہو گیا۔ وہ دنیا میں بادشاہ بنا ہوا تھا، بڑا بنا ہوا تھا، ہلک عنی سلطانیہ۔ اب اللہ کہے گا خودو، ثابت ہو گیا مجرم ہونا، اور جب کورٹ میں مجرم ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس کے بعد جج فیصلہ کرتا ہے، چلو چلو اب جاؤ کورٹ جیل کے اندر، اللہ کا بھی فیصلہ ہوگا، خودو ہو فغلو ہو۔ میں تمہیں ایک نقطہ بتاؤں، دیکھو قرآن کی ایک بات مجھے یاد آئی، قرآن کریم کی پہلی سورت جو ہر رکعت میں آپ پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ مالک یوم الدین پر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ حاکم بنے گا، جج بنے گا، فیصلہ کرنے والا بنے گا، فیصلہ ہی تو کرنے والا ہے وہ۔ دیکھو یہاں فیصلہ ہو رہا ہے، یہ یمین والے، یہ یسار والے، یہ ریفت ہے، یہ رائٹ ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، اللہ یہ فیصلہ کرے گا۔ اور جو فیصلہ کرتا ہے اس کو آپ کے انگریزی میں جج کہا جاتا ہے، اور عربی کے اندر حاکم کہا جاتا ہے، وہ حاکم بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں حاکم ہے، مالک کہاں ہوئے؟ اور اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، تو حاکمی یوم الدین کیوں نہیں کہا؟ وہ تو فیصلہ کرنے والا ہے، حاکم کا لفظ ہونا چاہیے تھا، مالک کا لفظ کیوں آ گیا؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک ایگزامپل سمجھو، ایک مثال سمجھو۔ حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو مالک کیوں کہا، حاکم کیوں نہیں کہا؟ حاکم کو معاف کرنے کا حق نہیں ہوتا، جی چاہے تو بھی جج معاف نہیں کر سکتا، اس کو لا کا فالو کرنا پڑے گا، قوانین کا فالو کرنا پڑے گا۔ ایک مجرم پکڑا گیا، فیصلہ ہوا، اس کی سزا ثابت ہو گئی، مان لو پھانسی کی سزا ثابت ہو گئی۔ اب وہ منت سماجت کر رہا ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میری بیوی جوان ہے، مجھے معاف کر دو، کوئی اور سزا دے دو، لیکن پھانسی کی سزا نہ دو۔ جج کے دل میں رحم آ گیا تو بھی جج کہے گا قوانین کے سامنے، لا کے سامنے میں مجبور ہوں، تجھے معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ فیصلہ اپنی جگہ اطر رہے گا، سیشن کورٹ کا جج بھی یہی کہے گا، ہائی کورٹ کا جج بھی یہی کہے گا، سپریم کورٹ کا جج بھی یہی کہے گا۔ تو اخیر میں وہ انسان جب چاروں ججوں سے مایوس ہو گیا تو صدر جمہوریہ کے پاس جاتا ہے، اور صدر جمہوریہ سے جا کر یوں کہتا ہے آپ اس ملک کے مالک ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں، اس ملک کے مالک ہیں، میں آپ کی رعایا ہوں۔ سارے ججوں نے تو فیصلہ کر دیا کہ مجھے پھانسی ہوگی، وہ کہتے ہیں ہمیں رحم بھی آ رہا ہے لیکن ہم مجبور ہیں، قانون کے خلاف تجھے معاف نہیں کر سکتے، لیکن آپ تو معاف کر سکتے ہیں، آپ مالک ہیں اس ملک کے، میری ذات کے آپ مالک ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا۔ پریزیڈنٹ اگر معاف کرنا چاہے تو اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، صدر جمہوریہ اگر معاف کرنا چاہے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے کیوں معاف کیا، جج کو پوچھا جائے گا، صدر جمہوریہ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ جب یہ ایگزامپل سمجھ میں آیا تو اب سمجھو مفسرین اس آیت کو کھول رہے ہیں، اللہ نے حاکم یوم الدین نہیں کہا، مالک یوم الدین کہا، اس لیے کہ اے میرے بندو، قیامت میں جج بن کر کے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو معاف نہ کر سکوں اور کوئی قانون کا تابع بن کر کے فیصلہ کرنا پڑے۔ نہیں نہیں، میں حاکم نہیں ہوں، میں مالک ہوں گا، جس کو چاہوں گا معاف کروں گا اور جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، کسی کو مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہوگا کہ تم نے اس کو کیوں معاف کر دیا اور اس کو کیوں معاف نہیں کیا۔ میں مالک ہوں اور مالک کو رائٹ ہوا کرتا ہے جسے چاہے معاف کر دے۔ اسی لیے اب وہ ساری روایات دیکھ لیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک روایت میں ہے اللہ دو آدمیوں کی جہنم کا فیصلہ کرے گا، دونوں مسلمان، گناہوں کی کثرت، جہنم کا فیصلہ۔ ایک دورہ دورہ جا رہا ہے اور ایک رکتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے، رکتا ہے، اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ کے حبیب اس روایت کو بیان فرمایا اللہ اس کو بلائیں گے، میرا حکم نہیں سنا، کیوں نہیں جا رہا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ دنیا میں تیری رحمت کے تذکرے سنے تھے، شاید تجھے رحم آ جائے۔ اچھا، میری رحمت پر تجھے اتنا اعتماد، جا میں اپنی صفت رحمت کی بدولت تجھے معاف کرتا ہوں۔
اللہ دوسرے کو بلائیں گے، تیرے ساتھی کو میری رحمت پر اعتماد تھا، تو کیوں دوڑتا ہوا چلا گیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے یہ سوچا کہ ساری زندگی بغاوت کر کے آیا ہوں، آج ایک مان لو شاید تجھے رحم آ جائے اور تو میری مغفرت کر دے۔ اللہ کہے گا جا اسی کی بدولت میں نے تجھے معاف کر دیا، اب اللہ کو کون پوچھے گا کہ کیوں معاف کیا تو؟ تیرے قانون کے خلاف تو نے کیوں معاف کیا؟ تو نے تو جہنم کا بے شمار روایات کو لے لو، ان تمام روایتوں میں حق تعالی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ باتیں بتائی ہے کہ مالک یوم الدین ہے، حاکم یوم الدین نہیں ہے، وہ جج نہیں ہوگا، وہ مالک ہوگا۔ تو میرے بھائیوں دوسرا گروہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ کہے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، اللہ کہے گا پکڑو ان کو، باندھو اور 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں ان کو باندھو، ان کے پاؤں باندھو، ان کے ہاتھ باندھو، ان کے گلے میں ڈالو اور ان کو کھینچو جہنم کی طرف۔ کیوں؟ اللہ کیا جرم ہوگا ان کا کہ تیری یہ سزا ان پر نافذ ہوگی؟ سنو میرے بھائیو، اللہ اس سزا کو بیان کر رہا ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، دنیا میں اللہ سے ہونے کا یقین نہیں تھا، اس کو دنیا سے اللہ سے ہونے کا یقین نہیں تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ خود تو غریبوں کو نہیں دیتا تھا لیکن کوئی دوسرا دیتا تھا اس کو روکتا تھا، اور اس نے کبھی غریبوں پر خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دی۔ یہ مال کو روکنے والا تھا، دوسروں کے مال کو بھی روکتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم، دنیا میں تو بڑے دوست تھے، وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا جو اس کو چھڑا لے۔ فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اب یہ کھانا مانگے گا تو اللہ کہے گا یہ تیرے دوسرے بھائی جو اندر میں پڑے ہوئے ان کے بدن سے نکلنے والا پیپ، پرو، خون، یہ پکا ہوا یہ تیرا خوراک بنے گا، اس کو کہا گیا غسلین۔ یہ ہے وہ غسلین۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں جو ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے اس ایمان پر محنت کرو تاکہ موت تک ہم اس ایمان کو بچا کر لے جائیں۔ ہمیں اپنے ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، دولت چھین جائے دوبارہ مل سکتی ہے، دولت چلی جائے غربت کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے، دولت چلی جائے چٹنی روٹی پر زندگی بسر ہو سکتی ہے، دولت چلی جائے چادر پر سو کر زندگی گزر سکتی ہے، لیکن ایمان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا حتی یأتیک الیقین، یقین بمانا موت، اور موت کو یقین سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ موت کے بعد میں 100% یقین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے دل کو بنانا ہے، اپنے دل کو ایمان پر مضبوط کرنا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین۔ اللہ نے اسی کو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہمارا قلب سلیم ہونا چاہیے، اللہ کے یقین سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، بغض و نفرت عداوتوں سے پاک ہونا چاہیے، اور ہمارا دل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما، بعض دل تو اتنے سخت جیسے پتھر، اللہ کہتا ہے میرے کچھ پتھر تو وہ بھی ہے کہ جو میرے خوف سے اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، اور میرے کچھ پتھر تو وہ ہیں جو میرے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور پانی بہ پڑتا ہے۔ اور انسان تو کتنے سخت دل والا ہے کہ نہ تیرے آنسو بہتے ہیں نہ تیرا دل روتا ہے۔ اللہ ایسے قلوب سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنے دلوں کو ایمان پر لاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، دنیا کی چیزیں جائیں تو جائیں۔ میں انشاءاللہ عشاء کے بعد کی مجلس میں اگلی کچھ باتوں کو عرض کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت پر عمل فرمایا، حالانکہ حسین کو یزید کو اتنا ہی تو کہنا تھا اچھا میں بیعت کر لیتا ہوں، اتنا ہی تو کہنا تھا۔ اگر حسین بیعت کر لیتے عہدہ ملتا، دولت ملتی، نہ معلوم یزید کیا کیا دے دیتا، کیوں جان اپنی دے دی؟ ہم 20 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے، 20 گھنٹے کا ہمارا روزہ، حسین تو اپنی اولاد کے ساتھ 72 گھنٹے تک بغیر پانی کے رہا ہے، 72 گھنٹے گزر گئے کہ پانی نہیں ملا تھا۔ کیوں تکلیف اٹھائی؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی جان کو دے دیتے؟ اپنے باپ حضرت علی کی نصیحت تھی،
بیٹا دین اور دنیا ٹکرا جائے، دنیا جاتی ہو تو چھوڑ دینا، لیکن اپنے نانا کے دین کو برباد نہ ہونے دینا۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ کبھی دین اور دنیا سامنے آ جائے اور دین کو بچانے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے تو ہم دنیا کو چھوڑ دیں لیکن اپنے دین کو بچا لیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شیخ حنیف صاحب، مارکم مسجد۔ www.attableek.com, the reviver of